جو دیکھ کے آئے وہ لوگ یہ کہتے ہیں جنت جنت سا مزہ ملتا ہے یار مدینے ماشاءاللہ قاری شرافت بسوانی صاحب کلام پڑھ رہے تھے. آپریٹر صاحب بڑے اچھے ہیں بیچارے, کیا کرے جتنا ان سے ہو سکا اتنے ہی تو کریں گے, مجبور یہ بھی ہیں. خیر اللہ ان کو سلامت رکھے. توجہ, یہ نوٹ اڑانے والوں ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو اور شعر سنو. جو سب کو خلد کا راستہ دکھانے والے ہیں, جو سب کو اللہ کے واسطے تھوڑا ایسا حساب کتاب رکھیے جو انہیں سننے آئے, ان کی سمجھ میں آئے, ورنہ ایسا محسوس ہوگا کہ ہم بول رہے ہیں ادھر کتے بھونک رہے ہیں. تو لہذا مائک صحیح کریے, سسٹم اچھا ہے, اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اپنی ناکامی پہ آپ ہنس رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. خیر, جو سب کو خلد کا راستہ دکھانے والے ہیں, اے آمینہ وہ تیرے گھر میں آنے والے ہیں. جو سب کو خلد کا راستہ دکھانے والے ہیں, اے آمینہ وہ تیرے گھر میں آنے والے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اے باطل فرار ہو جاؤ. جو سب کو خلد کا راستہ دکھانے والے ہیں, اے آمینہ وہ تیرے گھر میں آنے والے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اے باطل فرار ہو جاؤ, میرے سرکار زمانے میں آنے والے ہیں. ذرا ایک مرتبہ لے کر کہیے سبحان اللہ. بھائی واہ. آئیے دوستو, اب میں سیدھے یوں جانا چاہتا ہوں, قبلہ محترم تک پہنچنا چاہتا ہوں. وہ ایسا مقرر جو بے باک ہے, بے باک خطیب ہے, جو یاد رکھو وہ جب خطابت کرتا ہے تو باطلوں کا ہجوم چاہے جتنا بڑا ہو لیکن کبھی ڈرنے والا نہیں, نڈر ہو کر بے باکی کے ساتھ اپنا خطاب کرتا ہے. باطل اگر تلوار دکھاتا ہے تو یہ آنکھوں سے ڈرا کر اس کو زیر کر دیتا ہے. باتوں میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے جو یاد رکھیے جو مخالف بھی ہیں وہ مخالفت کرنے کے باوجود بھی تعریف حضرت کی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جناب والا کے لیے میں کیا کہوں, بس یہی کہہ سکتا ہوں جب بات آئی ہے تو یوں کہہ دوں کہ بس تیری ضد نے بنایا ہے کلندر ہونا, بس تیری ضد نے بنایا ہے کلندر ہونا, ورنہ دشوار تھا قطرے کو سمندر ہونا, ورنہ دشوار تھا قطرے کو سمندر ہونا. اور تیری پارسائی پہ داغ ضرور آئے گا, تیری پارسائی پہ داغ ضرور آئے گا. اتنا آسان نہیں قوم کا رہبر بننا. جناب والا تشریف فرما ہے, باطل قوموں کو للکار کر کہنے والا بات یہ کہتا ہے جب حب الوطنی کی آپ بات آتی ہے تو لیڈر ہو کر زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے, وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے, زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو یوں ناپاک ہم نہیں کرتے.
دوستو محبت کی بات آتی ہے تو یوں بات گفتگو آگے چلی اور بات کہی کہ ہم نے تو پیغام محبت کو پھیلایا ہے، ہم نے تو ان لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ شیش محل چکنا چور ہو جائے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکا ہم نے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ ماشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام چہرے ایسے آتے ہیں جو یقیناً محبت کے لائق ہیں۔ دوستو میری نظر میں دھرم پور نظر آ رہا ہے، محبت کو ضیاء سلام کرتا ہے۔ قبلہ محترم کے کلام کو اب سنا جائے بلا تاخیر۔ ان کی شان میں کیا کیا کہوں، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہوں، بلکہ بات کہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ کسی موقع پہ بچپن میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ 4 مصرے جناب والا کے لیے کہوں گا کہ کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ آہٹ پہ کان در پہ نظر، آہٹ پہ کان در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ ایک نعرہ تکبیر کے ساتھ پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کریے اور پرزور الفاظ میں استقبال کیا جائے قبلہ محترم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، حضرت مولانا سلمان صاحب مظہری، حضرت مولانا سلمان صاحب مظہری۔ ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے جو لکھیم پور کو خیر آباد کر کے ہمارے ضلع کا نام روشن کرنے والا، وہ مقرر، وہ خطیب جو پورے ہندوستان میں جس کا آج ڈنکا بج رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہم سب کے چہیتے ہر دل عزیز ذی وقار معزز حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظہری دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ جناب والا سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محدود فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه أحمد۔ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، رواه أحمد۔ وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، رواه الترمذي۔ عن أبي
الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود وامام احمد في المسند او كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑی نعتیں پڑھی گئی، بڑے شعر پڑھے گئے ناظم جلسہ کی طرف سے، دیگر شعراء کی طرف سے بڑی تعریفیں کی گئی امام الانبیاء کی. اس حقیر سراپا تقصیر کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا. اگر شعر کی زبانی کہا جائے تو صرف یہ غلط نہیں ہوگا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. کیا بات ہے. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور وہی اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیوں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، اور ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. جس کے اندر محبت نہیں ہے وہ حقیقی معنوں میں اس کا دل بیمار ہے. کیوں محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، محبت ہی وہ ہے جو بھائی کو بھائی بناتی ہے، جو اپنے جو محبت ہی وہ چیز ہے جو بیٹے کے اندر باپ کا ادب پیدا کرتی ہے. محبت ہی سے ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر. محبت کیا ہے؟ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم جو میری نظروں میں جو اس وقت علم کا پہاڑ ہے، جس کے علم کا لوہا علماء اعظم ہی نہیں علماء عرب بھی مانتے. حالانکہ عرب کے علماء کسی کو گھاس نہیں ڈالا کرتے. جتنے عربی علماء ہیں حرمین شریفین کے ہوں یا عرب کنٹریز کے ہوں وہ ہندوستانی عالموں کو گھاس نہیں ڈالا کرتے. لیکن یہ ذات اقدس جس کی میں بات کر رہا ہوں ایسی ہے جس کا لوہا علماء عرب بھی مانتے ہیں. وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی ہے. حضرت سے کسی نے پوچھا محبت کیا ہے؟ حضرت ایک اس دور کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مدبر بھی ہیں. ہاں 7 زبانوں کے زبردست عالم ہیں. انگریزی ہو، لاطینی ہو، اسپینش ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، چائنیز ہو، ان تمام زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں. حضرت کا عربی ترجمہ آپ دیکھیں گے دنگ رہیں گے. قرآن کریم کا انگلش ٹرانسلیشن کیا آپ کے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی معرف القرآن کا عربی ترجمہ کر ڈالا، فرانسیسی ترجمہ کر ڈالا، لاطینی جو اٹلی میں بولی جاتی ہے اس زبان میں اس کا ترجمہ کر ڈالا. اتنا بڑا وقت کا محدث، اتنا بڑا وقت کا مفسر، اتنا بڑا وقت کا مدبر. کسی نے اس سے پوچھا حضرت محبت کیا ہوتی ہے تو اتنا جملہ اس کا لیا. دیکھو محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مدبر بھی ہے، محقق بھی ہے اور ساتھ میں شاعر بھی ہے. تو اتنا شعر اتنا جملہ اس کا لیا اور آگے شعر جوڑ دیا کہ لگے محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اور میری اس باد نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس باد نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں. کوئی آسان ہے کیا خالد و منصور ہو جانا؟ کوئی آسان ہے کیا خالد و منصور ہو جانا؟ اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے.
بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے، اس کریم اللہ کا جس نے ایک امر کن کے ذریعے سے ساری کائنات کو وجود بخش دیا، وہ اللہ رب العالمین جس نے ایک کلمہ کن سے اس ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو وجود بخش دیا۔ علامہ زرکشی نے لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے فقط ایک لفظ کن سے یہ زمین بنا ڈالی، فقط ایک لفظ کن سے آسمان بنا ڈالا، فقط ایک لفظ کن سے یہ ستارے ٹمٹماتے ہوئے ستارے بنا ڈالے، فقط ایک لفظ کن سے رب ذوالجلال نے سیارے بنا ڈالے، ایک لفظ کن سے رب ذوالجلال نے سمندر ٹھاٹھے مارتا 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا سمندر پیدا فرما ڈالا۔ ہاں ہاں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جب بھی کسی چیز کو کرنے کا تو حکم دیتا ہے، ارادہ فرماتا تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے فضل احسان سے آج یہ جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ یہاں پورے طور پر منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل بستی کو اور جتنے ہمارے حضرات، جتنے احباب ہمارے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہمارے قریب سے آئے ہیں، بابو پور سے، سہوریا سے، نعمت پور سے اور دیگر اور جگہوں سے جو حضرات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے۔ اکثر جانے پہچانے چہرے ہیں، اکثر کے چہروں سے میں واقف ہوں، سارے جانے پہچانے چہرے، داڑھیاں نظر آ رہی، ٹوپیاں نظر آ رہی، کچھ ٹوپی والے کچھ بغیر ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں، ٹوپا کا دور تو ختم ہو گیا، ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہمارے پردے سے سن رہی ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی اساتذہ آئے ہوئے ہیں، قاری فہیم الدین صاحب، طلباء عزیز بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا جرار صاحب، مولانا ضیاء الدین ضیاء صاحب جو آج کے ناظم جلسہ ہیں، بخوبی اپنے نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے۔ یہ میں آپ مت سمجھو میں چاپلوسی کر رہا ہوں، ان کی چمچا گیری کر رہا ہوں، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت میں آج ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، میزبان کے اوپر مہمان کا اکرام واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی تعریف کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے وقار کا لحاظ کرنا، ایسی بات کرنا جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، یہ تمام کے تمام بندے مومن کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھا دیا کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو فقط نماز پڑھنا ثواب ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، فقط حج کرنا ثواب ہے، فقط صدقہ دینا ثواب ہے؟ نہیں، فرمایا بندے مومن کی تعریف کر دینا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، کسی اللہ کے ایک بندے کی تعریف کر دینا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کتنا خوبصورت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں بہت بڑی نیکی ہے کسی دکھیاری انسان کے آنسو کو پوچھ دینا اور اس کو دلاسا دلا دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہوا کرتی ہے، جس سے آج امت محروم ہے، جس کو آج ہم نیکی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی کی اگر تعریف کرنے لگ جاؤ تو اول تو سمجھتا ہے اس کو کوئی ہم سے ضرورت پیش آئے گی، شاید ہم سے قرضہ مانگنا ہوگا تبھی یہ میری چاپلوسی کر رہا ہے، چمچا گیری کر رہا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے، ہم بیزا کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ فون اگر مولا صاحب کے پاس کرنا ہے تو کوئی مطلب ہی ہوگا، ورنہ کون اپنے 2 سیکنڈ خرچ کرے مولا صاحب کے لیے؟ ملاقات کرنی ہے تو کوئی مسئلہ ہی ہوگا، کون اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کرے؟ بہرحال یہ تو سب محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں، وہ تو محبت میں سب کچھ لٹا دیا کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو یوں کھپا دیا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے خود اعلان فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کا بندہ مومن ہوتا ہے اس کو اپنے اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کے بندوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اب آج تو خیر محبت کرتے ہو، اگر کرتے نہ ہوتے تو یہاں نہ آتے۔
صحیح آج تو محبت کرتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے جو رات کے سناٹے میں نیندوں کو قربان کر کے چپے گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے دین کی جانکاری کے، سوائے اللہ سے ثواب کی امید کے. باقی یہاں کچھ آپ کو دام ملیں گے، روپے ملیں گے، پیسے ملیں گے نہیں. تو پتہ چلتا ہے آپ سب رسول پاک سے محبت کرنے والے ہیں، امام الانبیاء سے محبت کرنے. ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے ہیں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بکریاں چرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ ذرا میرے خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو، جاؤ میرے خلیل کا امتحان لو، یہ بکریوں سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے محبت کرتا ہے. فرشتہ ایک انسان کی شکل میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے گزر گیا. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. اتنی اچھے انداز میں تعریف کی اور اتنا کہہ کے آگے چل دیا. ابراہیم علیہ السلام نے روکا، او بھائی وہ تو سمجھتے کوئی انسان ہے، وہ نہیں سمجھتے فرشتہ ہے. او بھائی ذرا ٹھہرنا. ہاں بھائی کیا ہے؟ کہا ابھی جو تم نے اللہ کی تعریف کی ہے ایک بار اور کرو، ایک بار اور کہو. کہا اچھا بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کہا اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. فرشتے نے پھر کہنا شروع کر دیا جو انسانی شکل میں تھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت. ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا اور زیادہ دل مچل اٹھا، آدھی بکریاں اس کے حوالے کی، وہ آدھی بکری لے کے چلنے لگا. فرمائے او بھائی ذرا وہی کلمات ایک بار اور کہہ دینا، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. بار بار اب میرے محبوب کا نام اس کی زبان سے آتا رہے، میرے کان سنتے رہے. ایک بار اور کہہ دے. اب کی کیا دو گے؟ اگلی بار کیا دو گے؟ فرمایا جو آدھی بچی ہے یہ بھی دے دوں گا، جو آدھی بچی ہے یہ بھی دے دوں گا. کہا اچھا. پھر فرشتے نے کہہ دیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر مولانا صاحب کوئی دن ہم سے ایسا کہیں اور کچھ ان کی جیب میں ہو تو میں تو سارا انہیں کنگالی کر دوں گا. فرمایا نہیں، یہ محبت والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے آپ کو لٹا دیا کرتے ہیں. فرشتے نے پھر کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں اس فرشتے کے حوالے کر دی جو انسانی شکل میں تھا. پھر وہ پوری بکریاں لے کر کے چلنے لگ گیا. ابراہیم خلیل اللہ نے پھر آواز دی، او بھائی ذرا اس میرے محبوب کی تعریف ایک بار اور کر دینا، اللہ کی تعریف ایک بار اور کر دینا. کہا ابراہیم اب تم کیا دو گے؟ آدھی پہلے دے چکے، آدھی بچی تھی اس بار دے چکے، اب تو تمہارے پاس کچھ باقی نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے میرے بھائی ایک بار اور کہہ دے، تجھے بکری چرانے والے کی تو ضرورت پڑے گی، ایک بار میرے رب کی تعریف کر دے، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سلمان صاحب مظہری، نعرہ تکبیر. یہ محبت والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عشق کا میدان ہے میاں، یہاں سب کچھ کھپانا پڑتا ہے. حضرت ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہارون رشید جا رہا ہے، زبیدہ اس کی بیوی بھی جا رہی ہے. نہر کنارے دیکھا بہلول. یہ بہلول کون ہے؟ ایک مجذوب تھے، رشتہ داروں میں سے تھے ہارون رشید کے. اللہ سے ان کو عشق ہو گیا. دیکھا مٹی کے ڈھیر بنا رہے ہیں. ہارون رشید نے پوچھا میاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت بنا رہا ہوں. بنا کیا رہے ہیں؟ مٹی کے ڈھیر بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں. زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہا بک جائیں گے تو بیچ لوں گا. کہا کتنے کی بیچتے ہو؟ ہر بہلول کہنے لگے کہ آج اس کی قیمت فقط 5 اشرفیاں ہیں. کتنی ہے؟ 5 اشرفیاں ہیں. 5 اشرفیاں. ہارون کی طرف دیکھا، کس نے؟ زبیدہ نے اپنے شوہر کی طرف. کہا کیا کہتے ہو؟ اس سے جنت خرید لی جائے. ہارون رشید کہا بے وقوف ہو کیا؟ مٹی کا ڈھیر ہے، تو اسے جنت سمجھ رہی ہے. کہا کوئی بات نہیں، مٹی کا ڈھیر ہی صحیح ہے، رشتہ دار ہے، کچھ پیسوں سے اس کی مدد بھی ہو جائے گی. خرید لیتا ہوں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، چلو خرید لیتے ہیں. زبیدہ نے 5 سکے دیے، اشرفیوں کے سکے دیے، اس سے وہ خرید لیا. بہلول نے وہ 5 کے 5 اشرفیاں اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دی. اب ہارون کہنے لگا زبیدہ دیکھا میں نے کہا تھا یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ نہ پیسے تیرے کام آئے نہ اس کے کام آئے، ضائع ہو گئے. کہا ٹھیک ہے اب تو میں نے خرید لی ہے. وہ مٹی کا ڈھیر سمیٹا اس نے اپنے آنچل میں. وہ بھی اللہ کو جاننے والی تھی، اللہ کو ماننے والی تھی. چلی آئی گھر میں. رات میں بیوی بھی سوئی ہے. ہارون رشید
شوہر بھی سویا ہے. رات میں ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ زبیدہ جنت کے حسین محلات میں گھوم رہی ہے, ٹہل رہی ہے. پوچھا زبیدہ یہ محل تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ گھر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ جنت تمہیں کہاں سے ملی؟ کہا تمہیں یاد نہیں ہے یہ میں نے کل بہلول سے خریدا تھا, وہ جو 5 اشرفیوں میں نے خریدا تھا وہی یہ گھر ہے. ہارون رشید کہنے لگا مجھے بھی آنے دو نا. فرما نہیں یہ میں نے خریدا ہے, یہ میرا ذاتی مکان ہے, تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. بیدار ہوتا ہے بادشاہ ہارون رشید, صبح اٹھتا ہے ننگے پیر بھاگتا بھاگتا بہلول کو تلاش کرتا ہوا دریا کے کنارے آتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ پھر یہ اللہ کا بندہ مٹی کے ڈھیر بنا رہا ہے. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا تو ایک ہی کام ہے جنت بنانا اور بیچنا. جنت بنا رہا ہوں. کہا جب بیچو گے؟ کہاں بک جائے گی, بیچ لوں گا. کتنے کی دو گے؟ کہا 5 لاکھ کی دوں گا. اللہ کیا کہا 5 لاکھ؟ کہا بہلول کل زبیدہ کو 5 میں دی, آج 5 لاکھ میں. کہنے لگا زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدی گئی تھی, تو دیکھ کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدی تھی, تو دیکھ کیا رہا ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جنت تو خریدنی ہے. 5 لاکھ دے دیے, بیت المال سے 5 لاکھ دیے, اس مٹی کے ڈھیر کو اپنے حوالے کیا. بہلول نے 5 لاکھ اٹھائے جو دریا میں ڈال دیے. اب بادشاہ بڑا حیران پریشان, بہلول یہ کیا کیا؟ 5 ملے وہ بھی دریا میں ڈالا, 5 لاکھ ملے یہ بھی دریا میں ڈالا. کہنے لگا ہارون یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ عشق کی بات ہے, یہ ایک راز کی بات ہے, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا مجھے سمجھا تو صحیح. تو کہا اچھا سمجھنا چاہتا ہے تو اب میرا ہاتھ پکڑ, اپنی آنکھیں بند کر. ہارون رشید نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا بہلول کا ہاتھ پکڑا. تھوڑی دیر کے بعد ہارون رشید سے کہا اب آنکھیں کھولو. کیا دیکھا؟ ہارون رشید کیا دیکھتا ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے, وہاں پر پل ٹوٹا ہوا ہے, لوگ پورے طور پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے پورے طور پر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, جال لگائے ہوئے ہیں, مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جا رہے ہیں. بہلول رونے لگ گیا. کہنے لگا ہارون تجھے خبر نہیں ہے, تو بادشاہ ہے لیکن ان کی خبرگیری نہیں کرتا. یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پر باڑھ آ گئی ہے, ساری بستی کے گھر والوں کے مکان ٹوٹ گئے ہیں, ان کے پاس کھانے کو دانا نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, روٹی نہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, عورتیں بھوک سے بلک رہے ہیں, ساری کی ساری تنگدستی کا عالم ہے. بہلول جو مجھے 5 اشرفیاں ملی تھی میں نے وہ دریا میں ڈال دی. اللہ نے 5 مچھلیوں کو مقرر کر دیا, انہوں نے ان سکیوں کو اپنے اندر نگل لیا. 5 لاکھ تو نے دیا, میں نے ان کو ڈالا, 5 لاکھ مچھلیوں نے ان کو نگلا. وہ مچھلیاں آ کر کے سیدھے بہتی ہوئی ادھر آئیں گی, ان کے جال میں پھنس جائیں گی. دیکھو یہ مچھلیاں پکڑ کے گھر لے جا رہے ہیں. مچھلیوں کو پکا کر پیٹ کی آگ بجھائیں گے. جو سکے نکلیں گے ان سے اپنا گھر بنائیں گے, اپنا مکان بنائیں گے, بیوی کے کپڑے خرید کے لا کے دیں گے. ہارون خوب یاد رکھ کے سن, میری دعاؤں کی برکت سے تجھے جنت نہیں ملی ہے, تیری بیوی کی کو جنت نہیں ملی ہے, بلکہ جب ان کو سکے ملتے ہیں ان غریبوں کو مچھلی کے پیٹ کے اندر, دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال جس کے یہ سکے ہو رب ذوالجلال اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا. ہارون میری وجہ سے نہیں, ان غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے رب ذوالجلال تجھے جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان اللہ. مسلمانوں یہ اس دور کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. آج ہمیں تو یقین ہی نہیں. اگر میں کہنے لگوں بھیا جنت بیچ رہا ہوں, آ جاؤ بھائی 2-4-10 ہزار میں خرید لو آ کے, تو لوگ یہ کہیں گے مولوی پیسے بنا رہا ہے. پیسے بنانے کے چکر میں کم وقت یہ ٹھگی کرنے کے چکر میں جنت دے گا خود کی تو پتا نہیں. میں عرض کر رہا تھا ہاں غریبوں کی مدد کرنا سیکھو, یتیموں کی مدد کرنا سیکھو, کمزوروں کی مدد کرنا سیکھو. یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے, یہ بھی امام الانبیاء کی ایک سنت ہے. میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 4 کام کر کے آئے, من کن فیہ یسر اللہ ثم حبسہ وادخلہ جنتہ, اگر کوئی یہ کام کر کے آئے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز رفق بالضعیف, کمزوروں کی مدد کرے, کمزوروں پر ترس کھائے, کمزوروں, لاچاروں, بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرے. آپ کے علاقے میں کتنے ایسے کمزور ہیں جو میری نظروں کے سامنے ہیں. ہاں عید کے موقع پر اپنی بیوی کا 1000-5000 کا سوٹ بنوانے والوں, کبھی اپنے پڑوس میں جھانک کر کے دیکھا ہے کہ غریب کے گھر میں چولہا 2 دنوں سے نہیں جلا ہے. رب
رب ذوالجلال آپ کو معاف نہیں فرمائے گا، آپ کی عبادتیں آپ کو بخشوا نہیں پائیں گی رب ذوالجلال کی عدالت میں، اللہ کے میدان محشر میں۔ کیوں؟ امام الانبیاء نے فرما دیا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ وجائع الی ذنبہ، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ شریعت پسند نہیں کرتی۔ کتنی بیوائیں، کتنے یتیم بچے ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے ہاں کتابوں کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے ایسے بچے مدارس اسلامیہ کے اندر پورے طور پر اپنی پڑھنا چاہتے ہیں وہ بچے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہے جو کتابیں خریدیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے جو فیس جمع کریں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے جس سے وہ ڈریس خرید سکے۔ مسلمانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر رب ذوالجلال نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ اپنے پڑوس میں جھانک کر کے دیکھیں۔ خبردار، خوب یاد رکھنا، غریبوں پر خرچ کرنے سے کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ میرا نہیں، امام الانبیاء کا وعدہ ہے، میرا نہیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ایک صاحب تھے، بڑے غریب تھے۔ جب غریب تھے تو اللہ کو پہچانتے تھے۔ اللہ کو پہچاننے سے مطلب کیا ہے؟ نمازیں خوب پڑھتے تھے، روزہ خوب رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج کی بھی نیت کر رکھی تھی انہوں نے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے جب ان کو مال دے دیا، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، روزہ رکھنا چھوڑ دیا، روزہ بھی نہیں رکھتے، زکوٰۃ اب جو فرض ہو گئی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، صدقہ خیرات بھی نہیں دیتے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے ہیں، دروازے پر ایک فقیر آیا اور آواز لگئی، اے گھر والوں، میں ایک بھوکا فقیر ہوں، 3 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا ہے، 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اللہ کے نام پر تھوڑا سا کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت کا کھانا کھلائے گا۔ اب جب یہ کہا تو یہ حضرت جی کو غصہ آ گیا، باہر اٹھ کے گئے اور فقیر کو کھینچ کے تھپڑ مار دیا، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، 3 دن کا بھوکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، اللہ جانے کیا کہہ دیا، یہی کہا ہوگا، اے اللہ ان کے پاس تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، اے اللہ تو نے ہی سب کچھ ان کو دیا، مال تیرا دیا ہوا، بیوی تیری دی ہوئی، اللہ مکان تیرا دیا ہوا، تیرا ہی نام لے کر میں نے کھانے کا سوال کیا، جواب میں تھپڑ ملا، اے اللہ میں ایک بھوکا فقیر ہوں، تیرا نام لے کر میں نے ان سے روٹی کا سوال کیا، اللہ انہوں نے مجھ کو تھپڑ مارا، اے رب ذوالجلال آپ اس کا بدلہ دیں۔ اس نے بد دعا کر دی۔ خوب یاد رکھنا، مظلوموں کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ امام الانبیاء نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، رخصت کرنے لگے تو ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی، معاذ اتق دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، مظلوم کی بد دعائیں اللہ کے عرش کو چیرتی ہوئی ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہیں، ان کی بد دعائیں رائج نہیں جاتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعاؤں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگ جائے، اس میں بھی آگ لگ جائے۔ تو اس نے بد دعا کر دی۔ اب کیا ہوا؟ اب دھیرے دھیرے صاحب کا مال کم ہوتا چلا گیا، جن کی بڑی فیکٹریاں تھیں، جن کے بڑے باغات تھے، جو وقت کے زمیندار تھے، جن کا مکان بہت اچھا بنا ہوا تھا، دھیرے دھیرے ان صاحب کا مال ہونا کم ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا، گھر میں کھانے کو کچھ باقی نہ بچا، اپنی بیوی کو بلایا، کہنے لگے دیکھو میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، اب ایسا کرتا ہوں میں تمہیں طلاق دے دوں، تم اپنے میکے چلی جاؤ، میکے جا کر جیسا تمہارے دل میں آئے ویسا کرنا، میرے پاس تو کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ بیوی کو طلاق دے دی، بیوی اپنے میکے چلی آئی، میکے آ کر کے خوب روئی، اللہ میاں سے خوب مناجات کی، رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دیجئے، بے شک میرے شوہر نے غلطی کی ہے، اے رب ذوالجلال میرے شوہر نے غلطی کی، ایک مظلوم کو مارا، ایک فقیر کو مارا، جس نے تیرا نام لے کر کھانا مانگا تھا، چاہیے تو یہ تھا تجھے کہ اس کو کھانا کھلاتے، اس کی پیٹ کی آگ کو بجھاتے۔ دیکھو ہماری شریعت کتنی اچھی ہے، ہمارا دین کتنا اچھا ہے، ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے، ہمارا قرآن کتنا اچھا ہے۔
ہے, ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر بھوکا آ جائے, کوئی پیاسا آ جائے, اس کا دھرم نہ دیکھو, اس کا ریلیجن نہ دیکھو, اس کی کوالٹی نہ دیکھو, اس کا مذہب نہ دیکھو, بلکہ وہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا کر اس کے پیٹ کی آگ کو بجھاؤ. اگر کوئی پیاسا آ گیا ہے اس کا دھرم نہ دیکھو, اس کا مذہب نہ دیکھو, بلکہ پیاس بجھاؤ, پانی پلاؤ. اگر کوئی ننگا آ گیا ہے جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو پہلے اس کو کپڑے پہناؤ, اس کا دھرم نہ دیکھو. ہاں مذہب اسلام فقط انسانیت کی بات کرتا ہے, مذہب اسلام فقط انسانیت کی بات کرتا ہے, وہ دھرم کی بات نہیں کرتا, ریلیجن کی بات نہیں کرتا. There's 1019 religion in all world. دنیا میں 1019 مذاہب ہیں, کوئی ایسا مذہب نہیں جس کی شریعت اسلام سے ملتی ہو, جس کی سیرت اسلام سے ملتی ہو. واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے مظلومیت کی بات کی گئی, سب سے پہلے انسانیت کی بات کی گئی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پیغام دیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول. میں یہ واقعے سے پہلے اس کو آگے بتانا چاہتا ہوں. ایک یہودی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے محمد, میں مسلمان نہیں ہوں, میں یہودی ہوں, لیکن آج برے طور پر مجھے کپڑے کی ضرورت ہے. میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, کپڑے کی ضرورت ہے, مجھے کپڑے چاہیے. امام الانبیاء نے اعلان کیا صحابہ کے مجمع میں, کون ہے ایسا شخص جو آج اس یہودی بھائی کو کپڑے پہنائے؟ میں محمد جنت میں اس کے لیے حسین لباس کا وعدہ کرتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے پاس 2 جوڑے ہیں, میں ایک جوڑا ہدیہ کرتا ہوں. اس یہودی نے دوسرا سوال کیا, کہنے لگے محمد خوب یاد رکھنا, میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایک دھرم یہودی دھرم کو فالو کرنے والا ہوں, لیکن مجھے سواری کی ضرورت ہے. میرے پاس سواری ہے, وہ لاغر ہو چکی ہے, لہذا مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے. امام الانبیاء نے پھر اعلان کیا کون ہے ایسا شخص جو آج اس یہودی بھائی کو ایک سواری پیش کرے؟ میں محمد جنت میں اس کے لیے حسین سواری کا وعدہ کرتا ہوں. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو عربی گھوڑا, جس کو میں نے بڑے ناز و نخروں سے پالا ہے, میں آج دینے کو تیار ہوں. تیسرا سوال اس یہودی نے یہ کیا, محمد یاد رکھنا میں مسلمان نہیں ہوں, میں یہودی ہوں, لیکن مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانے کی ضرورت ہے, کون ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ اللہ کے رسول نے بھرے مجمع میں اعلان کیا اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ایسا ہے جو آج اس بھائی کو آج کھانا کھلائے؟ ہاں سینکڑوں صحابہ کا مجمع تھا, لیکن اس بار کسی کا ہاتھ نہ اٹھا, اس بار کوئی نہ بولا. فاروق اعظم فرماتے ہیں سینکڑوں صحابہ کے مجمع میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے گھر میں 2 دنوں کا فاقہ نہ ہو, 2 دنوں کا فاقہ نہ ہو. میرے نبی نے دوسری مرتبہ پھر یہی اعلان کیا, پھر کوئی کھڑا نہ ہوا. تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا, ایک ہاتھ لرزتے ہوئے کھڑا ہوا, وہ ہاتھ کوئی اور کسی اور کا نہیں, وہ حضرت سلمان الفارسی کا تھا. وہ ہاتھ کھڑا کیا, کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانا نہیں, البتہ میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں, ایک ایسا در جانتا ہوں جس در سے کوئی کبھی خالی نہیں لوٹا ہے, اجازت دیجئے میں اس دروازے پر اس بھائی کو لے کر کے جاؤں. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. حضرت سلمان الفارسی اس یہودی بھوکے یہودی کو لے کر کے کسی اور کے دروازے پر نہیں گئے, بلکہ پیغمبر اسلام کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں لے کر کے گئے ہیں, اور آواز دی ہے اے اللہ کے رسول کی بیٹی, اللہ کی رسول کی بیٹی دروازہ کھولو. ہاں کون ہے؟ کہنے لگے عبداللہ, اللہ کا بندہ آیا ہے. کیوں آئے ہو؟ کہا ایک اللہ کے رسول کا مہمان ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے. اندر سے آواز آئی چچا ہاں 3 دن ہو گئے اللہ کے رسول کے بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, بھوک کی وجہ سے اس کے نواسوں کی شکلیں بگڑ گئی ہیں, مجھے معاف فرما دیجئے. حضرت سلمان الفارسی اس یہودی کو لے کر کے پلٹنے لگ گئے. پھر حضرت فاطمہ نے آواز دی اچھا جا واپس آ جاؤ, اللہ کے رسول کا مہمان ہو, نبی کی بیٹی کے گھر پہ آئے, بھوکا چلا جائے, نبی کی بیٹی کو گوارا نہیں ہے. میرے پاس ایک اوڑھنی موجود ہے, میں اپنی اوڑھنی گروی رکھ دوں گی, لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا ضرور کھلاؤ گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
جلسہ اصلاح معاشرہ، جلسہ اصلاح معاشرہ، جلسہ سیرت النبی، سرزمین کڑری، حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ میں عرض کر دوں، ہمیں شرم نہیں آتی، کوئی ضرورت مند آتا ہے ہمارے در پہ اور ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، ہم اس کو بھگا دیتے ہیں، چلیے آگے بڑھیے، چلیے آگے گھر دیکھیے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ ایک صاحب کہنے لگے وہاں صاحب دیکھ کے دینا چاہیے نا، دیکھ کے دینا چاہیے، اگر دینے کے قابل ہو تو دینا چاہیے ورنہ نہ دینا چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہی اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں سوچنے لگے، اگر یہی اللہ ہم سب کے بارے میں سوچ رہے، اگر اللہ بھی دیکھ کر دینے لگے کہ جو ہماری مانتا ہم اسی کو دوں، ہم 1 روپیہ پانے کے حقدار ہوں گے؟ اتنے نافرمان ہم بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر پہ اگر کوئی ضرورت مند آیا کرے اس کی مدد کیا کرو۔ ہاں ہاں، یہ بہت بڑی نیکی ہوا کرتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب آدمی کے آنسو پہنچ دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حج الگ سے اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، زکات اپنی جگہ، صدقہ خیرات اپنی جگہ، لیکن ایک دکھیارے انسان کے آنسو پہنچ دینا یہ اپنی جگہ بہت بڑا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا سیکھو، کمزوروں کی مدد کرنا سیکھو۔ ہاں ہاں، اگر تم غریبوں کی مدد کرو گے وہ دعائیں دے نہ دے، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں ضرور برکت کرے گا، یہ امام الانبیاء کا وعدہ ہے۔ ہاں ہاں، ہم 4 پیسے مدرسے میں دے کر کے، 4 پیسے مسجد میں دے کر کے اپنے آپ کو ترخواں سمجھنے لگتے، شرم نہیں آتی۔ بعض لوگ تو چندہ مانگنے والوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو مدرسوں کی رسید لے کر کے پہنچ کے ان کو ماتنا فقیر سمجھتے ہیں، تمہارے باپ کے نوکر ہیں جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ رب الجلال کی قسم، میدان محشر میں جب ان کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا اس وقت ان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ 4-10 روپے 1000 روپے مدرسے میں دے کر کے تم ان پر احسان کر رہے ہو؟ نہیں، جبکہ رب الجلال کا احسان ادا کرو کہ تمہارا روپیہ اس میں قبول کر رہا ہے۔ بچے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں، اگر کوئی دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا وہ خیر منائے، اس کا روپیہ ہی قابل نہیں کہ رب الجلال دین میں لگائے، وہ اپنی خیر منائے۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، آج مولویوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، حافظوں کو، عالموں کو، طلبا کو، تمہیں ان کی قیمت کا اندازہ ہے یہ کتنے قیمتی ہیں؟ تم تو گھر میں پڑے سوئے رہتے ہو، اذانیں کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ نمازیں کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ باپ مرتا ہے تمہارا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا اذان کون دیتا ہے؟ یہی بیچارے مولوی ہیں۔ ہاں ہاں، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہی بیچارے مولوی ہیں۔ تمہاری گالیاں بھی کھائیں، تمہارے تانے بھی سہیں، تمہاری گالیاں بھی برداشت کریں، سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی رات میں اٹھ کر کے تمہارے لیے دعا مانگا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو سلامت رکھنا، اے اللہ ہماری قوم کو سلامت رکھنا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کے اندر اتحاد پیدا کر دینا۔ کوئی ایسا جمعہ ہے جو بتائے کہ میں نے فقط اپنے لیے دعا مانگی ہو؟ کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا جس میں اپنے ہندوستان کی خاطر دعا نہ مانگتا ہوں، ایسا جمعہ نہیں گزرا جس میں تمام بھائیوں کے لیے دعا نہ مانگتا ہوں۔ جو کچھ مولوی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے نہیں، جیسے یہ زمین پر چمکتا ہے انشاءاللہ آسمانوں پر بھی چمکے گا۔ خوب یاد رکھنا، جس دن حافظ چلے جائیں گے، عالم چلے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اللہ آسمان سے آگ برسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ ہاں ہاں، 4 پیسے ان پر خرچ کر کے احسان نہ جتایا کرو بلکہ شکر ادا کرو۔ ہمارا لاکھوں بیماریوں پر خرچ ہوتا ہے، لاکھوں مقدمات پر خرچ ہوتا ہے، لاکھوں کھیتی باڑی پر خرچ ہوتا ہے، 4 پیسے ان علماء پر بھی خرچ ہو جائے تاکہ میدان محشر میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں، نیک لوگوں کو کپڑے پہنایا کرو، نیک لوگوں کو کپڑے پہنایا کرو۔ کیوں؟ کہ تمہارے پیسوں سے ملے ہوئے کپڑے پہن کر جو نمازیں پڑھیں گے اللہ تمہارے کھاتے میں بھی ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، نیک لوگوں کو کھانے کھلایا کرو،
نیک لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، کیونکہ تمہارا کھانا کھانے کے بعد جو یہ عبادت کریں گے اللہ اس میں تمہارا بھی حصہ پیدا فرما دے گا۔ نیک لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو، انشاءاللہ تمہاری اللہ قبر میں ضرورتیں پوری کرے گا۔ یحییٰ برمکی ایک بادشاہ ہے، مالک بن دینار کو ہر ماہ 1000 اشرفیاں دیتا ہے، ہر ماہ 1000 اشرفیاں بغیر کسی معاوضے کے فری میں گفٹ میں ہدیہ میں دیتا ہے۔ تو جب مالک بن دینار کو 1000 اشرفیاں ملتی، مالک بن دینار جیسا ولی سجدے میں جا کر کے تہجد کے وقت رو کر کے دعا کرتا، اے اللہ یحییٰ برمکی نے دنیا میں میری مدد فرمائی ہے تو قبر میں اس کی مدد فرمانا، اے اللہ دنیا میں اس نے میری مدد کی ہے تو حشر میں اس کی مدد کرنا۔ جب یحییٰ برمکی کا انتقال ہوا، پوچھا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا ساری بادشاہت کو آگ لگ گئی، بس جو 1000 مالک بن دینار کو دیتا تھا اس کے بعد جو دعا دیتا تھا اس کی دعاؤں کی برکت اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں مدرسوں کی، مساجد کی، مدارس کی اور خانقاہوں کی اور غریبوں کی مدد کیا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا اب صاحب کا سارا مال چلا گیا، جنہوں نے فقیر کو تھپڑ مار دیا تھا، بیوی کو طلاق دے دی، وہ میکے چلی آئی، میکے آ کر کے خوب روئی، اللہ مجھے معاف فرما دیے، بے شک میرے شوہر نے بڑی غلطی کی، بے شک میرے شوہر نے بڑی نالائکی کی، اے رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دیجئے، میرے شوہر کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہمیں دیندار اور مالدار شوہر عطا فرما دیجئے۔ دعا کیا مانگی؟ دیندار اور مالدار شوہر عطا فرما دیجئے، جو دیندار بھی ہو مالدار بھی ہو، جو دیندار بھی ہو مالدار بھی ہو۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ جب اس کا نکاح ہوا وہ شوہر دیندار بھی تھا مالدار بھی تھا، یہ بھی روزہ رکھے وہ بھی روزہ رکھے، یہ بھی نماز پڑھے وہ بھی نماز پڑھے، غرض دونوں ایک جیسے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے تھے، ان کے یہاں بھی باہر ایک فقیر آیا، اے گھر والوں میں ایک بھوکا فقیر ہوں، اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو، اللہ کے نام اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ تو شوہر نے جب یہ سنا، دسترخوان لگا ہوا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، ارے دیکھو ہم لوگوں نے تو صبح بھی ناشتہ کیا، دوپہر میں بھی کھانا کھایا، اللہ جانے اس نے کتنے دن سے نہ کھایا ہو، کتنے دن کا بھوکا ہو، لے جاؤ جلدی جلدی دسترخوان سمیٹو اور جلدی سے ٹرے میں سجاؤ، سارا کا سارا کھانا لگاؤ اور فقیر کو دے آؤ جا کر کے۔ بیوی نے جلدی سے جلدی ٹرے میں سجایا اور ایک کمرہ دو کمرہ تیسرے کمرے کے بعد فقیر کھڑا تھا۔ جیسے ہی فقیر پر پہلی نظر پڑی کہ بیوی چلائی، دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی، کھانا الگ گرا۔ فقیر بھی بھاگ کھڑا ہوا کہ کوئی چلایا ہے بھاگو، کھانا بعد ملے کہیں لاٹھی نہ پڑنے لگے۔ اب ادھر شوہر میاں بڑے پریشان، ارے بیوی تو کھانا دینے گئی تھی، یہ چلائی کیوں؟ جب دوڑ کے گئے دیکھا کیا، جب دوڑ کے گئے دیکھا کہ بیوی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ تھوڑی دیر پانی کے چھینٹے وغیرہ ماری، بیوی ہوش میں آ گئی۔ کہا آپ تو فقیر کو کھانا دینے آئی تھی، آپ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کیا اس فقیر نے کچھ کر دیا؟ کہا نہیں، ذرا بیٹھو تو ہم بتاویں، ذرا بیٹھو تو ہم بتاویں۔ شوہر بیٹھ گیا، کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا جس فقیر کو میں کھانا دینے آئی تھی، جس فقیر کو میں کھانا دینے آئی تھی، یہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا والا شوہر ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا پہلا والا شوہر ہے۔ اللہ نے، ہم غریب تھے، جب غریب تھے تو اللہ کو پہچانتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ خیرات بھی دیتے تھے، لیکن جب اللہ نے ہمیں مال دے دیا، نمازیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، اللہ کا نام لے کر کھانا مانگا، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے تھپڑ مار دیا، نہ جانے اس نے کیا کہہ دیا، اسی دن سے سارا گھر برباد ہو گیا، کھیتیوں کو آگ لگ گئی، باغات جل گئے، سارا کا سارا مال چلا گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجھے بلایا کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ باقی نہیں بچا ہے، ایسا کرتا ہوں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم میکے چلی جاؤ، وہاں جا کر جیسے سوچنا ویسے کرنا۔ مجھے طلاق دیتی، میں میکے چلی آئی، میکے آ کر کے میں خوب روئی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے شوہر کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ بے شک میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بد کردار ہوں، لیکن اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آئے اللہ مجھے دیندار اور مالدار شوہر عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی، آپ سے نکاح ہو گیا۔ اب شوہر میاں نے کہا اچھا ذرا ہماری سنو، ذرا ہماری بھی سنو۔ کہا بھائی سناؤ، تم کیا سناؤ گی؟ اب وہ شوہر میاں کہنے لگے جس فقیر کو اس نے تھپڑ مارا تھا، جس فقیر کو اس نے تھپڑ مارا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میں تھا۔
اللہ نے اس کا مال بھی ہمیں دے دیا, اس کی بیوی بھی ہمیں دے دی. دیکھو مالک کا کرشمہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے لوگو, اگر تم بادشاہت کرنا چاہتے ہو آ جاؤ, رب ذوالجلال ہے بادشاہت کا مالک. اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک, میرے محبوب کہہ دو بادشاہ میں ہوں. اللہ اگر تو بادشاہ ہے تو پی ایم کیسے, سی ایم کیسے, چیف منسٹر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تو دل ملک منتشا, میں نے انہیں بادشاہت دی ہے, میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہے. جب چاہوں گا کان پکڑ کے نیچے اتار دوں گا. وتنزع الملک ممن تشاء. ہاں ہاں, اگر تیرا رب عزت دینے پر آئے, ایک فقیر کو, گلیوں میں بھیک مانگنے والے کو اٹھا کر کے تخت و تاج کا مالک بنائے گے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اگر ذلیل کرنے پر آئے تو وقت کے بادشاہ کو کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دے. یہ ہے رب ذوالجلال کی قدرت, یہ ہے رب ذوالجلال کی طاقت. تو میں عرض کر رہا تھا, غریبوں کی مدد کرنا سیکھو, کمزوروں کی مدد کرنا سیکھو, ذات پات کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا ہندو بھائی ہے, ضرورت مند ہے, آپ اس کی مدد کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کا نام اعمال اجر و ثواب سے بھر دے گا. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کیجئے, کوئی بیمار ہے دوا کے پیسے نہیں ہے, آپ اس کو دوا خرید کر کے دیجئے. کسی کے گھر میں اناج نہیں ہے, اس کے گھر میں اناج پہنچائیے. کسی کے گھر میں کپڑے پہننے کو نہیں ہے, کپڑے دلوائیے. کسی کے گھر میں سبزی نہیں ہے, سبزی کا انتظام کیجئے. خوب یاد رکھنا, ضرورت کے وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز سے مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہوا کرتی ہے. ہاں ہاں, آپ ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کیجئے, انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے نبی نے دوسری نصیحت یہ کی, رزق بالضعیف کے بعد فرمایا وشفقۃ علی الوالدین. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا, اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا. خوب یاد رکھو, سب سے زیادہ معاشرے کی بگاڑ کا ذریعہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے. آج بیٹے اپنے باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, بیٹیاں اپنی ماؤں کو ڈانٹ دے رہی ہیں, انہیں شرم نہیں لگتی. امام الانبیاء نے فرمایا فإن الجنة عند رجلها, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور اس میں اللہ کے رسول اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں, ہاں وشفقۃ علی الوالدین, خبردار اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کو آنکھیں نہ دکھانا. تیری ماں تیرے باپ, تیرے ماں تیری ماں تیرے باپ تیری آنکھوں کا نور ہے, تیرے سر کا تاج ہے. جس کے والدین نہیں ہوتے ہیں اس سے پوچھو والد کی قیمت کیا ہے. میرا باپ نہیں ہے, میرے والد کا انتقال ہو چکا. 10 اپریل 2013 بروز بدھ کو میرا والد دنیا سے چلا گیا. آج میں روتا ہوں کہ میں اپنے والد کی خدمت نہ کر سکا. آپ کے والد زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. اللہ آپ کے والدین کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کی خدمت کیجئے. ہاں ہاں, ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر کسی کی خدمت نہیں ہے. سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دیو مئی پتا, ماترم پترم تسمات سروتمین پوجے. کیا فرمایا, سب تیرتھوں سے زیادہ حقدار تیری ماتا جی ہے. ماں سسک رہی ہے گھر کے اندر, ماتا جی بیمار ہے گھر کے اندر, بیٹا کاشی جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, برنداون جا رہا ہے, منترا گری جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, نہیں معاف کرے گا بھگوان, کبھی معاف نہیں کرے گا رب ذوالجلال. سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دیو میا پتا, سب دیوتاؤں سے زیادہ تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. یہ سب دیوتاؤں سے زیادہ تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سرویتنین پوجے, ماتا پتا کی سیوا کر لے, گویا تمام تیرتھوں کے درشن ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ, سرزمین کڑلی. نعرہ تکبیر. اپنے والدین کی خدمت کیجئے, اگر وہ بوڑھے ان کی خدمت کیجئے. خوب یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی. کہا کوئی نشانی؟ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی.
جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. ابو ہریرہ کی ایک طویل روایت ہے، میں مختصر سے ٹکڑا پڑھوں گا، اس کے بعد بہت زیادہ آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہوں. جلدی جلدی میں اپنے بات کو سمیٹ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یا اسپیڈ ٹھیک ہے یا اور بڑھاؤ؟ نہیں، بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ورنہ کبھی کبھی تو میری 284 کی اسپیڈ سے چلتی تھی. ایک ہوتا ہے آواز ناپنے والا، جو سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں اس میں میری آواز ناپی گئی تھی کہ 1 منٹ میں کتنے الفاظ نکلتے ہیں. 2679 الفاظ 1 منٹ میں میری زبان سے نکلے تھے. وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کی. تو یہ اسپیڈ ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے بہت کم کر لی ہے اسپیڈ اپنی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ سر اوپر سے گزرتا وہ چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، قیامت کی نشانیاں یہ ضروری چیزیں ہیں. ابھی آپ اس کو بہت غور سے سننا. یا سننا قیامت کب آئے گی؟ کچھ نشانیاں. فرمایا ہاں نشانی سنو. اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما ونعلم لغیر الدین واعطاء الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان دعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وزارت القينات والمعادف وشربت الخمور فلان آخر هذه الامة اولها. رواہ الترمذی. ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگی، لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، لوگ زکات کو ٹیکس اور تاوان سمجھنے لگیں گے. ونعلم لغیر الدین، لوگ دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، کوئی دین کا علم پڑھیں گے تاکہ دنیا کمائے. واعطاء الرجل امرأته، شوہر بیویوں کے تلوے چاٹے گا، بیویوں کا غلام بن جائے گا. وعق امه، ماؤں کو دھکے دے گا. وادنى صديقه، بیٹا دوست کو گلے سے لگائے گا. واقصى اباه، اپنے باپ کو دھکے دے گا. وزارت الاصوات في المساجد، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا. وزارت الاصوات في وساد القبيلة فاسقهم، قوم کا سب سے نالائق آدمی قوم کا سردار بن جائے گا. وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم، حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی. وكان زعيم القوم واكرم الرجل مخافة شره، لوگ ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ان کی تعظیم کریں گے، کسی کے دل میں کسی کی عزت نہیں ہوگی. ہاں واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعادف، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر سے بھی گانے کی آوازیں آئیں گی. کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں سے گانے کی آوازیں نہ آتی ہو. وشربت الخمور، لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگیں گے. جیسے شراب کو بیئر کر دیا گیا، کیا بیئر جائز ہے؟ کس کم وقت مفتی نے فتوا دیا کہ بیئر جائز نہیں؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے. شراب مطلق حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا جس طریقے سے خنزیر کا گوشت حرام ہے ایسے ہی انما الخمر، ہاں اسی طریقے سے پورے طور پر رب الجلال نے شراب کو حرام قرار دے دیا. شراب بھی حرام. فرمایا شربت الخمور، لوگ شراب عام طور سے پیئیں گے، نام بدل کر کے پیئیں گے. خوب یاد رکھنا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، دنیا میں شرابیں پینے والا شراب طہور سے محروم کر دیا جائے گا. جو دنیا میں شرابیں پیے گا رب الجلال کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. جو دنیا میں شرابیں پیے گا میدان محشر میں جام کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. جو دنیا میں شرابیں پیے گا اللہ کی عدالت میں پیاسا اٹھایا جائے گا. جو دنیا میں شرابیں پیے گا رب الجلال اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا. فرمایا امام نبی نے بول شیطان، یہ شراب شیطان کا پیشاب ہے، شراب شیطان کا پیشاب ہے. ارے اگر ہمت ہے تو شرابی سے کہہ دیجئے اسے اماں یاد نہ رہی، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہی، کہیں یہاں نالیوں میں لڑکتا پھر رہا ہے. ایسا نشہ جو مدہوش کر دے ہماری شریعت میں پورے طور پر حرام قرار دیا گیا ہے. ہاں فرمایا وہ زمین جس طریقے سے شراب حرام ہے، افیم اسی طریقے سے بھانگ، اسی طریقے سے دیگر ایسے نشے جو پورے طور پر انسان کو مدہوش کر دیں، تمام ایسے نشے حرام ہو جایا کرتے ہیں. اور ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جہاں شراب پورے طور پر نشے کی کاشت ہوتی ہے، نشے کی تجارت ہوتی ہے، یا نشے اول چیز کی پیداوار ہوتی ہے، اللہ
اللہ اس زمین کو عذاب سے بھر دیا کرتا ہے. کیا آپ کو 2015 یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو 2014 یاد نہیں ہے؟ کیا آپ نیپال بھول گئے؟ کاٹمانڈو بھول گئے؟ رب نے پہلا دیا تھا کاٹمانڈو کو، رب نے پہلا دیا تھا نیپال کو. کتنا زمینوں میں پھنسا دیا انسانوں کو. رب الجلال نے کیسا عذاب کا کوڑا چلایا. حالانکہ 30,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ اس کے دامن میں موجود ہے، لیکن زمین کو ہلنے سے ہمالیہ پہاڑ روک نہ سکا. کیوں؟ میں نے تحقیق کی. نیپال کے ساتھ مولانا یوسف کو میں نے فون کیا. میں نے کہا کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے مولانا تمام کے تمام ملک ہندوستان میں، بر صغیر میں، سری لنکا میں، چین میں، تبت میں، نیپال میں، بھوٹان میں، دنیا کے تقریباً 88 ملکوں میں نیپال سے عظیم اور پورے طور پر سپلائی کی جاتی ہے، وہاں سے کاشت کی جاتی ہے. رب الجلال نے سارے نیپال پر عذاب کا کوڑا چلا کر کے دہلا دیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. ہاں ابھی 2015-14 بھولا نہیں ہے. مجھے خوب یاد ہے، شاید آپ بھول گئے ہوں. مجھے تو ترمذی کی وہ روایت فوراً یاد آئی. میرے نبی نے فرمایا تھا جس زمین پر نشے والی چیز کی کاشت ہوگی، جس زمین پر نشے والی چیز بوئی جائے گی، رب الجلال ایک نہ ایک دن اس زمین کو لرزائے گا ضرور، کپ کپائے گا ضرور، ہلائے گا ضرور، وہاں کے لوگوں کو پھنسائے گا ضرور. اور ایسے وقت میں کوئی بچنے والا نہیں ہو. پورے طور پر پیدا دنیا میں ہر کوئی اس عذاب میں گرفتار ہو جایا کرتا ہے. مسلمانوں، شراب پینے والوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ سے میں عاجزانہ مخلصانہ اپیل کرتا ہوں، شرابوں سے توبہ کیجیے. یہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے آپ کو محروم کر دے گی. اللہ کے لیے خدا را باز آ جائیے، ورنہ اللہ کا عذاب آتے ہوئے دیر نہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے تمام کی تمام باتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی زبانی ہم تک اور آپ تک پہنچا دی ہے. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، کون کون سی بات آپ کو بتائی جائے، معاشرے کی کون کون سی برائی پر روشنی ڈالی جائے، کون کون سی غلطیاں آپ کو یاد دلائی جائیں، کون سا عنوان اکٹھا کیا جائے، کون سے عنوان پر بات کی جائے. راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی بات سمجھانے کے لیے، دن چھوٹے پڑ جائیں گے بات سمجھانے کے لیے. کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو آج انسانیت کے اندر موجود ہے؟ کون کون سی؟ میں اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، میں خود اسی میں شامل ہوں. بعض لوگ بہانے بنانے لگتے ہیں نا، کہنے کے بعد صاحب فلاں کرتا ہے تو کرنے دو، ہم سے کیا مطلب ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. خوب یاد رکھنا، بنو اسرائیل کی ایک قوم کا قرآن شریف میں تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو شنیچر کے دن مچھلی کھانے سے منع کیا تھا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کس دن بھائی؟ شنیچر کے دن، کہ شنیچر کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے. اب بطور امتحان یہ ہوا کہ سارا ہفتے کے کسی بھی دن ان کو مچھلی نہ ملے، شنیچر والے دن ان کے سامنے کودتی پھرے مچھلیاں، شنیچر والے دن کودتی سامنے پھرے، اور کسی دن ہفتے میں ڈھونڈے نہ ملے. اب تو بڑا پریشان. کچھ مولوی آ گئے مجھ جیسے نااہل، کہنے لگے حضرت جی کوئی مسئلہ ایسا بتا دو، کوئی جگاڑ ایسا لگا دو کہ مچھلی پکڑ لوں لیکن کھاؤں نہ، کوئی ہیلا نکال دو، کوئی بہانہ نکال دو. وقت کے مولویوں نے کہا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں، جیسے فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، مولوی حضرات ناراض نہ ہونا، مولویوں کے دماغ میں دین تیار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ نے کھانے سے منع کیا، ٹھیک ہے کھاؤ نا. ایسا کرو ایک گڈھا کھود لو، شنیچر کو جب تمہارے سامنے کودتی پھریں لکڑی سے گڈھے میں ڈھکیل دو. کیسے؟ لکڑی سے گڈھے میں ڈھکیل دو، اتوار کو اپنے آپ قابو آ جائے گا. دیکھو اس مولوی نے کتنا اچھا مسئلہ بتایا. اب انہوں نے کہا ارے حضرت جی آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کچھ لوگ آئے منع کرنے والے، دیکھو یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے، ایسا نہ کرو. کہا دیکھو اللہ میاں نے کہا پکڑو نا، ہم پکڑتے نہیں. اللہ میاں نے کہا کھاؤ نا، ہم کھاتے نہیں. یہ بتاؤ لکڑی سے گڈھے میں ڈھکیلنا کہاں منع ہے؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ لکڑی سے گڈھے میں ڈھکیلنا کہاں منع ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو کچھ تسبیح والے آ گئے، وہ کیا کہنے لگے، ارے حضرت جی جیسا کرتے ہیں ویسے کرنے دو، اگر یہ غلط کرتے ہوں گے اللہ انہیں سزا دے گا. قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کیا ہوا؟ انہوں نے ایک طبقہ، وہ 3 طبقے بن گئے. ایک طبقہ گڈھے میں ڈھکیلنے والا،
دوسرا اس کی مخالفت کرنے والا، تیسرا خاموش رہنے والا کہ جیسا کریں ویسا بھریں. وہ منع بھی نہیں کرتے بلکہ منع کرنے والوں کو روکتے تاکہ جھگڑا نہ ہو. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ان کم وقتوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا. شام کو مچھلی کھا کر کے سوئے ہیں، صبح جب اٹھے ہیں رب ذوالجلال نے سب کو ذلیل بندر بنا دیا. اللہ اکبر. اندازہ لگا کون بچا؟ وہی جو منع کرتے تھے وہ بھی بندر بن گئے، جو کہتے تھے جیسا کریں ویسا بھریں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت لوگ کہتے نہیں کرتے ہیں، کرنے تو آپ سے کیا مطلب ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تمام ذلیل بندر بن گئے، صرف ایک گروہ سلامت باقی بچا جو منع کیا کرتا تھا. عزیزو اسی لیے میری عادت ہے بغیر آپ کے کسی چیز کا ڈر محسوس کیے ہوئے میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے سلام نہیں کریں گے، آپ مجھ سے مسافہ نہیں کریں گے، آپ میری دعوت نہیں کریں گے، آپ مجھ کو کچھ چندہ نہیں دیں گے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے جو دین کی حق بات ہوتی ہے وہ آپ کو بے چونچرا بتا دیا کرتا ہے تاکہ میں اس گروہ میں شامل نہ ہو جاؤں. مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے، وہ بھی یاد رکھنا. یہاں تو چاپلوسی کر کے بچ جاؤ گے لیکن اللہ میاں کے یہاں چاپلوسی چلنے والی نہیں ہے. وہاں کھرا سکہ کھوٹا سکہ نہیں چلتا، کھرا ہی چلے گا. عزیزو ہر ایک کو موت آنی ہی کہ نہیں آنی ہے؟ مرو گے کہ نہیں مرو گے بھائی؟ کتنے لوگ مریں گے؟ کوئی نہیں مرے گا. اچھا سب مریں گے تو کب مرو گے؟ مرو ابھی نہ مرنا، ابھی وقت نہیں ہے. ماشاءاللہ سب مرنے ہی کے لیے آئے. کتنے سمجھدار لوگ ہیں، جب مرنے تھا تو پیدا کہے ہوئے تھے. اچھا بے مطلب پیدا ہو گئے. اللہ میاں نے پیدا کیا. زندگی موت کا مالک اللہ. ہاں ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. عزیزوں جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرو، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرو. موت ایک بھیانک مسئلہ ہے. ہم نمازوں سے بہت دور ہیں جیسا ہمیں بتایا گیا. عنوان تو ہمیں کوئی نہیں دیا گیا، عنوان میں تو اپنے آپ ہی بنا لیا کرتا ہوں کیونکہ میں علاقے سے واقف ہوں. نہیں واقف ہوتا ہوں گاؤں والوں سے پوچھ لیتا ہوں. عزیزوں نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز نہ پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جایا کرتا ہے. نمازوں کی پابندی کرو. ابھی رمضان آ رہا ہے، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب چل رہا ہے. ابھی 27ویں شب بعض قول کے مطابق، تحقیقی قول علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 27 رجب المرجب کو رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلایا، وہاں معراج کا تحفہ دیا. آپ اندازہ لگائیں روزہ زمین پر نازل ہوا، روزہ زمین پر جبریل لے کر کے آیا. جبریل امین کے ذریعے سے روزے کی فرضیت کا اعلان رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں پورے طور پر ہجری میں فرما دیا. زکات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے زمین پر کیا. حج کا فیصلہ 9 ہجری میں زمین پر ہوا. لیکن پورے طور پر جب نماز کی باری آئی اللہ رب العالمین نے جبریل کی زبانی نہیں بلکہ اپنے محبوب کے عرش کو عرش معلیٰ پر بلا لیا. اپنے محبوب کو اپنے عرش کے قریب بلا لیا، اپنے قریب بلا کر کے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے. بے شک نماز بندہ مومن کی معراج ہے. آپ نمازیں پڑھنا شروع کرو. نمازوں سے آپ بہت دور ہیں. اول تو نمازیں ہمیں آتی ہی نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے آ سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. پھر نماز بغیر سیکھے کیسے آئے گی؟ رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں، سجدہ صحیح ہے تو قومہ صحیح نہیں، قومہ صحیح ہے تشہد صحیح نہیں، تشہد صحیح ہے تو پورے طور پر درود شریف صحیح نہیں. ہم تھوڑا اپنی نمازیں چیک کرایا کریں علماء سے، اور اس میں شرم نہ کیا کریں. دنیا کے معاملے میں ہم ذرا بھی شرم نہیں کرتے، فوراً پوچھ لیتے ہیں یہ کام کیسے ہونا چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں ہم شرم محسوس کیا کرتے ہیں. نہیں، دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کے اسلام کو دیکھو، 60 سال کے ہو گئے، 60 سال کی عمر میں مولانا رابع حسنی کو بلا رہے، رابع ذرا میری سورہ فاتحہ سنو، ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ وہ وقت کا مفکر اسلام جس کا انتقال 22 دسمبر 1999 کو ہو چکا، جو اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے حضور پہنچ چکا. وہ مفکر اسلام دنیا عدم، دنیا عرب میں جس کا لوہا مانا، جس کے جیب میں بیت اللہ کی چابی رکھی ہے.
ہوتی تھی. جب بیت اللہ جاتا تھا, حج بیت اللہ جاتا تھا, خود اپنی پرسنل چابی سے بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر پورے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا. وہ مفکر اسلام جس کو دنیا سید ابو الحسن علی ندوی, جو سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہے, جو سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہے, جو علماء عرب کی آنکھوں کا تارا تھا, وہ مفکر اسلام فرماتا ہے, اے دنیا کے انسان, اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. ہے کوئی ایسی جگہ؟ کوڈری والوں کوئی ایسی جگہ جانتے ہو تو ہمیں بھی بتا دینا. ہے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ نہ دیکھ سکے؟ پہاڑوں پر چلے جاؤ, دریاؤں میں چلے جاؤ, سمندروں میں چلے جاؤ, ہر جگہ اللہ نظر آئے گا. کالی رات ہے, کالی رات سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے یہ ادھر دیکھ لیجئے, کالی سمجھ میں آ جائے گی. اندھیری رات ہے, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, ابو جہل آ گیا, کہنے لگے, آ کر کے کہنے لگا, یا رسول اللہ محمد, کیا اس کالی رات میں بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے؟ کیا اس کالی رات میں, اندھیر رات میں بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اللہ نے جبریل بھیجا, اے میرے محبوب اس کو جواب دو, جواب دو. کالی رات ہو, کالا پہاڑ ہو, کالی چیٹی ہو, کالی رات میں کالے پہاڑ پر جو کالی چیٹی چلتی ہے, اس چیٹی کو نہیں, اس چیٹی کے چلنے سے جو باریک سا, جو دوربین لگا کر کے جو نشان دیکھا جا سکتا ہے, اللہ عرش اعظم سے اس چیٹی کے نشان کو بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم اور آپ اللہ کی نگاہوں سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں اللہ کی نگاہوں سے؟ نہیں بچ سکتے. اس طاقت اور قوت کے ساتھ رب الجلال لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا ہے. اسی طاقت اور قوت کے ساتھ رب الجلال ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اس طاقت اور قوت کے ساتھ رب الجلال 7ویں آسمان کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. اسی طاقت اور قوت کے ساتھ رب الجلال تحت الثری پاتال لوک کے اندر چلنے والی ایک شارک مچھلی کو بھی دیکھ رہا ہے. اس رب کی طاقت سے آپ کہاں بچ سکتے ہیں؟ آپ اللہ سے ہر وقت ڈرا کرو, ہر آن ڈرا کرو, ہر لمحہ ڈرا کرو اللہ رب العالمین سے. میں عرض کر دوں, نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کی پابندی کرو, انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو بہت ترم خواہ نہ سمجھے, اور ہاں جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سیٹھ نہ سمجھنے لگے. یہ بھی یاد رکھو, وہ بے نمازیوں کو حقیر نہ سمجھیں, وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس سے اعلیٰ ہو گئے. نہیں, بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا اللہ رب العالمین کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ہم اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کریں. بس 5 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں, پھر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ نماز پڑھنے والے بے نمازیوں کو حقیر نہ سمجھیں, یہ اس کی دلیل میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں, یہ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں. بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا. عابد سمجھتے ہیں آپ؟ عبادت کرنے والا, اللہ کی اطاعت کرنے والا, فرما برداری کرنے والا, جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین سے اس عابد نے ایک دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی جگہ آپ پہنچا دیں جہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو. کیا فرمایا؟ جہاں میں موجود ہوں اور آپ موجود ہوں, اس کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو, ایسی جگہ جا کر میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہوا کے ذریعے, ایک فرشتے کے ذریعے, ہوا کے ذریعے اس کو پہنچا دیا سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹاپو پر. کہاں پہنچا دیا؟ سمندر کے ٹاپو پہ پہنچا دیا. اب سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے, وہاں پینے کو کیا ملے, وہاں کھانے کو کیا ملے. اللہ رب العالمین نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ اپنی قدرت سے اس ٹاپو پر جاری فرما دیا, اور ایک انار کا درخت اس ٹاپو کے اوپر پیدا فرما دیا. اب وہ عابد دن بھر روزہ رکھتا, شام کے وقت میٹھے پانی کا چشمے کا پانی پیتا, انار کا ایک پھل کھا لیتا. ایسے کرتے کرتے 1 سال, 2 سال, 10 سال, 50 سال, 100 سال, 500 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ کتنے سال گزر گئے پیچھے والوں؟ 500 سال. پیچھے والوں زندہ ہو, ارے زندہ ہو یا ہو کہ رکھے ہوئے ہو؟ ارے اچھا, کچھ رکھے ہوئے ہیں, کچھ ہیں. ہاں بہت بیٹھا, بولو گے نہیں؟ اب بولیں گے کیسے کہتے ہیں؟ ہم تو سننے آئے ہیں, اور سننے آئے ہو تو کیا سن ہو کے سن رہے ہو؟ کیا سن ہو کے سنو گے تو کچھ اثر نہیں کرے گا, بیدار ہو کر کے سنو. ارے ہو زندہ بھائی, سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ, دیکھیں کہیے بھائی سبحان اللہ. زندہ ہے ماشاءاللہ. کچھ تو کہہ دیں, کچھ نہیں کہیں گے. نہ کہو, نہ کہو.
نیکیوں میں اضافہ آپ کے ہوگا. کل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے. کل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ صدقہ ہے. کل تہلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. کل تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر بھی صدقہ. خوب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا کرو. تو کتنے سال گزر گئے؟ 500 سال گزر گئے. 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا، جب اس کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو رب کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. قاری صدیق مصعب نے لکھا کہ اس کو رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت عطا فرما دو. تو بندہ وہ عابد جھگڑے گا، اللہ رحمت کی وجہ سے نہیں، جو میں نے آپ کی 500 سالہ عبادت کی ہے اس کی بنیاد پر جنت چاہیے. تو یہ اللہ فرمائے گا نہیں، جنت تو رحمت کی وجہ سے ملے گی. فرمائے نہیں اللہ رحمت کی وجہ سے نہیں، 500 سالہ عبادت کی وجہ سے جنت چاہیے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ذرا جہنم سے قریب کر دو. قاری صدیق مصعب نے لکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو میدان محشر میں تھوڑا سا پیاس لگا دو. دونوں کا مطلب ایک ہے، گرمی لگے گی پیاس پڑے گی، یا میدان محشر کی گرمی سے پیاس پڑے گی یا جہنم کی گرمی سے پیاس پڑے گی، یہ تڑپنے لگ جائے گا. اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو انسانی کی شکل میں ایک پانی کا پیالہ دے کر کے اس کے قریب سے گزارے گا. یہ عابد جب پانی کا پیالہ دیکھے گا اس کو آواز دے گا، او بھائی پانی کا پیالہ دے دیجئے. وہ فرشتہ کہے گا یہ پانی کا پیالہ تو میں اس شخص کو دوں گا جو اس پانی کے پیالے کی قیمت ادا کرے. وہ عابد کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 500 سال کی ایسی عبادت کا ثواب ہو جس میں ذرا برابر ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، وہ 500 سالہ عبادت کا ثواب مجھے دے دے تو پانی کا پیالہ اس کو دے سکتا ہو. عابد کہے گا ہاں میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے، میں ثواب تجھے دیتا ہوں، لا پانی کا پیالہ میرے حوالے کر. پانی کا پیالہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ اپنا ثواب اس کو دے دے گا، پھر اسے گھسیٹ کر رب کی عدالت میں لایا جائے گا. میرا رب پوچھے گا اے میرے بندے تو نے اپنے 500 سال کی عبادت کا ثواب تو ایک پانی کے پیالے پر قربان کر دیا، ایک پانی کے پیالے پر بیچ دیا. پتا 500 سال تک میں نے تجھے سمندر کے ٹاپو پر زندہ رکھا، 500 سال تک تجھے سمندر کے ٹاپو پر میٹھے چشمے کا پانی پلاتا رہا، 500 سال تک تجھے سمندر کے ٹاپو پر انار کا میٹھا پانی پلاتا رہا. اب بتا میرے 500 سالہ یہ خدمت کا تو کیا صلہ دے گا، کیا ادا کرے گا؟ سجدے میں گرے گا عابد، روئے گا، گڑ گڑائے گا. رب ذوالجلال بے شک بے شک بے شک تیری عبادتوں کی بنیاد پر، میری عبادتوں کی بنیاد پر نہیں، جنت تو رب تیری رحمتوں کی بنیاد پر ہی ملے گی. بے شک تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. جاؤ اس کو میدان، اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت عطا فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری، جلسہ سیرت النبی. نعرہ تکبیر. عبادتوں کی بنیاد پر جنت مل سکتی ہے؟ ہماری عبادتیں اس قابل ہیں؟ کتنی رب نے نعمتیں عطا فرمائی. نہیں، نماز پڑھنے والے اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کریں، وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. میرے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا، خبردار کسی کی ذات کو برا نہ کہنا. بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں، بے شک انسان کے افعال برے ہو سکتے ہیں، انسان کا کام برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذات کو تم برا کہنے کا اختیار نہیں رکھتے. بے شک آج ایک شخص شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، لعنتی ہے، لیکن پتہ نہیں موت سے پہلے رب ذوالجلال اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے اور اس کے راضی ہو جائے. ہاں ہاں لا تسبن احدا ولا تحقرن من المعروف شیئا. کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے اختیار نہ کرنا. وان تکلم اخاک وانت منبسط الیہ وجهک ان ذلک من المعروف. جب بھی اپنے کسی بھائی سے ملا کرنا، خوش دلی سے ملا کرنا، خطہ پیشانی سے ملا کرنا، مسکرا کے ملا کرنا، ان ذلک من المعروف، یہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. ہاں
ہاں ہاں نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا نہ کرنا. منت من کی خدمت سلطان ہمیں کو نم منت سناس کی در خدمت گزاشت ہست. اے کہے بے وقوف نادان وزیر, بادشاہ نے اگر تجھے ملازمت کے لیے رکھ رکھا ہے تو آکر مت, بلکہ بادشاہ کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تجھے ملازمت پر رکھ رکھا ہے. اگر اللہ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے تو آکڑو مت, بلکہ کریم اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ماتھے کو اپنے در کے قابل سمجھ رکھا ہے, تمہیں سجدے کی توفیق دے رکھی ہے. ہاں ہاں اکرنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے, بندہ مومن تو جھکا کرتا ہے, شریعت تو تواضع چاہتی ہے, انکساری چاہتی ہے. آپس میں اختلاف کو دور کرو, آپ کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ, خاندانی اختلافات اپنی جگہ, آپ کے پورے طور پر سارے کے سارے اختلافات اپنی جگہ. مسلمانوں اب اتحاد کی ضرورت ہے, اب اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے معاشرے کو تباہ ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے, اپنے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنی صفوں کے درمیان اتحاد پیدا کرو. تمہارے لڑائی جھگڑے سے ہماری قوم کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے دین کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, ذاتی جھگڑا ہمارا اور آپ کا ہے, نقصان مسجد اور مدرسے کا ہو رہا ہے. ذاتی جھگڑا ہمارا اور آپ کا ہے, نقصان دین کا ہو رہا ہے. حالانکہ ہماری اگر ضرورت پڑے گی ہم آپ کی خوشامد کر لیں گے, ہم آپ کی منت کر لیں گے, لیکن دین کے معاملے میں ہم ذات لے آتے ہیں, برادری لے آتے ہیں, خاندان لے آتے ہیں, ہم پورے طور پر ناک لے آتے ہیں. ارے فرمایا جو دین کے معاملے میں ناک رکھے تو دین کا دائی نہیں, وہ دین کا غدار ہے, وفادار نہیں. ہاں ہاں دین تو جھکنے کا نام ہے, دین تو ملنساری کا نام ہے, محبت کا نام ہے. میرا نبی کہتا چلا گیا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا. اے لوگوں آپس میں حسد نہ کرنا, اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا. ہاں ہاں اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا, کسی سے ذاتی دشمنی نہ رکھنا. ہاں ہاں کیوں دشمنی رکھتے ہو, تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو محبت کے ساتھ گزار لو. کہیں قبرستان میں تمہیں بھی جانا ہے, اسی کہیں بغل میں قبر تمہاری بھی بن جانی ہے, تم بھی مٹی کا ڈھیر ہو جانا ہے. کیوں کرتے ہو, کیوں تکبر کرتے ہو, اپنی حیثیت کو بھول چکے ہو, اپنی اوقات کو بھول چکے ہو. ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے؟ هل عطا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن للکارتا ہے, قرآن للکار کر کے پکارتا ہے, انسان اپنی حیثیت کو دیکھ, اپنی حیثیت کو دیکھ. تو بڑی ناک والا بنتا ہے, بڑا زمیندار بنتا ہے, بڑا چودھری بنتا ہے, بڑے نام والا بنتا ہے. هل عطا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تیری حیثیت گندے پانی کے قطرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. رب ذوالجلال نے تجھے ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے, ایک ذلیل پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے, ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جس کا نام لینا بھی نہ تو گوارا کرتا ہے, نہ تیری ماں گوارا کرتی ہے, نہ تیرا باپ گوارا کرتا ہے. تو ایک ذلیل قطرے سے پیدا کیا گیا ہے, کیوں اکڑتا ہے, کیوں تکبر کرتا ہے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. ساری اکڑ رب ذوالجلال توڑ کے رکھ دے گا, ساری اکڑ توڑ کے رکھ دے گا. جب اسرائیل آئے گا, ملک الموت آئے گا, جب موت کا فرشتہ آئے گا, ساری چوتراہٹ چلی جائے گی, ساری زمینداری چلی جائے گی, سارا بڑپن چلا جائے گا, ساری کھاسائی بھی آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی, کچھ بھی نہیں رہ گیا. بدن کا خون سارا سوکھ گیا, بدن اکڑ گیا. آنکھیں تمہاری ہوگی لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں, زبان تمہاری ہوگی بولنے کی طاقت نہیں, ہاتھ تمہارے ہوں گے پکڑنے کی طاقت نہیں, پیر تمہارے ہوں گے چلنے کی طاقت نہیں. آدمی کی حالت یہ بن گئی کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق بدن عنہ الفراق بل تفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. پیر پھیل گئے, دوسرے نے پیروں کو باندھا, آنکھیں کھل گئی, دوسرے شخص نے آنکھوں کو بند کیا, ابا جان چلے گئے,
अम्मी जान चली गई, छोटे से मासूम से बच्चे हैं, महल्ले में ऐलान हो गया आ जाओ आखिरी दीदार के लिए, आ जाओ फला शख्स का इंतकाल हो गया। पांच लोगों को काम मिल गया, कब्र तुम खोदना, ऐलान कर दो भाई आपा का इंतकाल हो गया है, अब्बू जान का इंतकाल हो गया है, बड़ी आपा का इंतकाल हो गया है, अब भाई जान का इंतकाल हो गया है, सारे रिश्तेदार आ जाना, 10 बजे मिट्टी होनी है, जोर के बाद तदफीन होती है, सारे के सारे आ गए, इधर काम मिल गया, कफन तुम्हें लाना है, कब्र तुम्हें तैयार करना है, डेरी के पत्ते तुम लाने हैं। हाँ किसका इंतकाल हो गया, अरे अब क्या हुआ, अब उठाए भाई मुर्दे को उठाओ नहलाने के लिए। मुसलमानों गौर से सुनो, मरने के बाद, सांस निकलने के बाद खुद तुम्हारे अपने सबसे पहले तुम्हारा नाम तब्दील करेंगे। सलमान का नाम बदलकर मैयत रख दिया जाएगा, सलमान का नाम बदलकर मुर्दा रख दिया जाएगा, सलमान के कुर्ते का नाम बदलकर पूरे तौर पर कफन रख दिया जाएगा, इसके घर का नाम बदलकर कब्र रख दिया जाएगा। हाय हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। अब आगे तख्त पर डाल दिया, मलने के लिए हाथ फेर रहे हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया मुर्दे पर आहिस्ता हाथ फेरा करो, क्योंकि इसे बड़ी तकलीफ होती है, उधर उसकी रूह चिल्लाती है। ऐ लोगों, मैं बड़े सदमे अजीम बर्दाश्त करके आया हूँ, मैं बड़ी तलख घाटियों से गुजर के आया हूँ, जरा आहिस्ता मेरे बदन पर हाथ फेरो। औरतें औरत के करीब आई, मर्द के करीब आए, औरत के कान का जेवर निकाला, नाक का जेवर निकाला, गले का हार निकाला। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, ऐ जेवरों पर नाज करने वालियों, ऐ कपड़ों पर नाज करने वालियों, एक दिन आएगा तुम्हारे कान के जेवर भी निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारे नाक के जेवर भी निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारे गले का हार भी निकाल लिया जाएगा। ऐ 10-10 हजार के जोड़ों पर फख्र करने वालियों, एक दिन आएगा सफेद सा बगैर सिला हुआ कपड़े में तुम्हें लपेट दिया जाएगा। औरतें औरत के करीब आई, उसके कान का जेवर उतारा, नाक का जेवर उतारा, फिर वो कहने लगी, उन औरतों से कहने लगी जरा देख करके मेरे कान का जेवर उतारना। हाँ ये सिर्फ मेरी अकेली बारी नहीं है, कुंभ कबीला छोड़ के भारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले सिधारी, सभी चलेंगे बारी बारी, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब आ गए, अब पूरे तौर पर औरतें औरत के करीब आई, नहला दिया गया, कफन में डाल दिया गया। आ जाओ भाई आखिरी दीदार के लिए आ जाओ, जिसे अब्बू जान का चेहरा देखना हो, जिसे अम्मी जान का चेहरा देखना हो, आज के बाद तुम्हें ये सूरत नजर न आएगी, आज के बाद तुम्हें ये शक्ल नजर न आएगी। मासूम सा बच्चा है, अम्मी जान का इंतकाल हो गया, महल्ले की औरतें उस बच्चे को करीब ला करके कहती है बेटे बच्ची जरा अपनी अम्मी का दीदार कर ले। आज के बाद ये मासूम अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएगी, आज के बाद ये बेटा अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाएगा। हजारों उन्हें देखेंगे, हजारों इन्हें देखेंगे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए माँ की ममता से महरूम हो गए। हाँ फिर 4 आदमियों के कंधों पर रख करके कब्रिस्तान की तरफ चले गए। 4 रकात फिर तब तकबीर नमाज जनाजा के बाद कब्र ही असली ठिकाना है। मुसलमानों, चाहे जितने बड़े ही क्यों न बन जाओ, चाहे जितने जमींदार ही क्यों न बन जाओ, चाहे जितना तकब्बुर कर लो, जाना उसी कब्र में है, जाना उसी मिट्टी में है। सारी कब्र के अंदर पहुंचते ही सारी अकड़ तोड़ के रखी जाती है, सारी अकड़ तोड़ के रखी जाती है। क्यों पकड़ते हो, क्यों तकब्बुर करते हो? दुनिया में चाहे जितना जो बड़ा हो, उसको खाली हाथ जाना है। सिकंदर को जानते हो? सिकंदर बादशाह हाँ चला है अफगानिस्तान से, कुस्तुनतुनिया को फतह करता हुआ, लबनान और उर्दन के जंगलों को पार करता हुआ आ गया है कंधार, आ गया है काबुल, हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाब देखता था। अचानक दिल का दौरा पड़ा, इंतकाल का वक्त करीब आया, वजीरों को करीब बुलाया, कहा मेरे वजीरों मेरे करीब आ जाओ। सारे करीब आ गए, कहा हजरत ही अमीरुल मोमिनीन बताओ क्या है? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत हो जाए, जब मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, जब मेरी सांस रुक जाए, जब मुझे कफना दिया जाए, जब मेरा जनाजा उठा दिया जाए, तो मेरे
دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، کفن سے باہر نکال دینا۔ امیر المومنین آپ تو فاتح اعظم ہیں، 7 ملکوں کو فتح کرنے والے، آپ کے ہاتھ کو کفن سے باہر کیوں؟ کہا تاکہ دنیا جان جائے، دنیا والے دیکھ لے، 7 ملکوں پر بادشاہت کرنے والا سکندر آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر کے نہیں جا رہا۔ جاؤ ظہیر الدین بابر کو دیکھو، جلال الدین اکبر کو دیکھو، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھو۔ میں پورے طور پر 2016 میں ہمایوں کی قبر پہ گیا دہلی میں، تو وہاں مجھے نقلی قبر دکھائی جا رہی تھی۔ میں نے گائیڈ سے کہا مجھے اصلی دکھائیے۔ وہ تہخانے کی چابی موٹی اس کی جیب میں تھی، تہخانے کا اس نے دروازہ کھولا، مجھے اندر پورے طور پر داخل کیا، بڑا اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل نکال کر کے ٹارچ آن کیا، اندر گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک دروازہ بند تھا، اس کے بعد پھر ایک دروازہ بند تھا۔ 3 تہخانوں کے نیچے 3 دروازوں کی قید میں ہمایوں شہنشاہ کی قبر تھی۔ اب تو ملک ہندوستان میں گدھ نظر نہیں آتے، گدھ کے اتنے بڑے بڑے چمگادڑ اس کی قبر سے پھڑپڑاتے ہوئے باہر کی طرف نکلے۔ میرے دل میں پورے طور پہ ڈر سا محسوس ہوا۔ میں نے زمین پر پیر مار کر کہا میاں سلمان دیکھو 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ملک ہندوستان پر حکومت کرنے والا ہمایوں بادشاہ آج چمگادڑوں کے نرگے میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاں ہر انسان کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، ہر انسان کا آخری انجام یہی قبر کی مٹی ہے۔ ایک دن آئے گا آپ بھی دنیا سے جائیں گے، بہنوں تم بھی جاؤ گی، بھائیوں تم بھی مرو گے، میرے چچاؤں آپ بھی دنیا سے جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ ایک دن آئے گا مجھے بھی موت کا سامنا کرنا ہے، میں بھی دنیا سے جاؤں گا، تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ آپس کے اختلافات کو ختم کرو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو نفرتوں میں یوں مت ضائع کر دو، اس کو نفرتوں میں یوں مت گزار دو۔ کم سے کم جب دنیا سے جاؤ تو تمہیں محبت سے لوگ یاد تو کریں۔ کیا مل جاتا ہے نفرتوں میں، کیا مل جاتا ہے عداوتوں میں، کیا مل جاتا ہے دشمنیوں میں؟ یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے، یہ تو ایک شیطان کی چال ہے۔ وہ بِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ جو آپس میں عداوت کو پیدا کرتا ہے، دشمنی کو پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو آپس میں اگر یہ آپس میں ذرا بھی بات چیت ہو جائے کرے تو معافی مانگ لیا کرو۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اللہ کی نظروں میں وہی بڑا ہو جائے گا، اللہ کی نظروں میں وہی بڑا ہو جائے گا۔ فرمایا میدان محشر والا دن ہوگا، سارے کے سارے انسانوں کو رب ذوالجلال جنت میں بھیج دے گا، لیکن دو ایسے شخص ہوں گے جو آپس میں جھگڑا جنہوں نے دنیا کی وجہ سے کیا ہوگا وہ میدان محشر میں پھنس جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے اس سے جس پر ظلم کیا گیا ہوگا آپ اپنے مظلوم بھائی کو معاف فرما دیں، وہ فرمائے گا نہیں معاف کروں گا، نہیں معاف کروں گا۔ تو کہا کہ اچھا ذرا آسمان کی طرف سر تو اٹھاؤ۔ جب آسمان کی طرف سر اٹھائے گا دیکھے گا سفید یاقوت کی موتیوں سے بنا ہوا حسین سا گھر ہے، پوچھے گا یہ گھر کس کا ہے؟ فرمائے گھر اس کو ملے گا جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اپنے ظالم بھائی کو اللہ کے لیے معاف فرما دے۔ فرمائے گا جاؤ میں نے اپنے بھائی کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے اعلان ہوگا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ خوب یاد رکھنا بزدل کبھی اپنے مخالف کو معاف نہیں کرتا بلکہ بزدل تو بدلہ لینے کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے۔ بھلے میری بات کسی کو بری لگے لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کا عادی ہوں۔ ہاں معاف کرنا دل والوں کا کام ہے، معاف کرنا گردے والوں کا کام ہے۔ بزدل کبھی معاف نہیں کرے گا بلکہ وہ تو بہانہ ڈھونڈے گا کس بہانے سے ان سے بدلہ لیا جائے۔ لہذا آپ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو اور جس سے معافی مانگی جائے اس کو معاف کر بھی دینا چاہیے۔ کتنے دن زندہ رہنا ہے، ایک دن دنیا سے ہم سب کو جانا ہے۔ عزیزوں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، تھکن کے بھی احساسات ہیں، جو باتیں ذہن میں آئی وہ میں نے عرض کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں۔ ابھی مولانا امین صاحب کا خطاب ہونا ہے اور بھی حضرات ہیں، ابھی کئی حضرات کی نعتیں بھی آپ سنیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی وہ وقت آنا باقی ہے، آپ سب دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کہنے والا بھی ہدایت کا سننے والا بھی ہدایت کا محتاج، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ آنے والے تمام کے تمام جو
آنے والی جتنے حادثات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، رب ذوالجلال اس بستی کو اور تمام علاقے کو اللہ رب العالمین محفوظ فرما دے، تمام آنے والوں کو رب ذوالجلال خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔